समरी के लिए ख़त तो लिख दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कहा गया कि आप समरी बना के भेजें। उन्होंने आगे जीएचक्यू को कहा कि आप नाम भेजें पे ताकि हम आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भेजते हैं, मगर जीएचक्यू से अभी तक समरी नहीं आई। मैंने जो तबसरा किया था, मेरा मौक़िफ़ ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि समरी के अंदर क्या होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट आइन के मुताबिक चलती है तो वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो उस सिलसिले में मेरा तो एक आइनी पोजीशन थी कि समरी का इशू क्या है। समरी तो भेजें डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो 5-6 नाम जो हैं जो भी हैं वो सब भेज दें, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री फैसला करेगी। यहाँ तक ये भी हुआ है तारीख़ में कि डिफेंस मिनिस्ट्री जीएचक्यू ने 5 नाम भेजे हैं, 6 नाम भेजे हैं, 3 नाम भेजे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी को कहा इसमें फ़लाना नाम भी ऐड कर दें, फ़लाना भी कर दें। या समरी गई डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, जीएचक्यू की तरफ से गई, उन्होंने आगे कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर दी, कहा जी फ़लाने का नाम भी डाल दें, फ़लाने का नाम भी डाल दें। 8वें नंबर से भी ज़ियाउल हक साहब ने आर्मी चीफ बन गए थे, एंड सो ऑन। और तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और DGISI का भी ऐसे होता है कि एक लिस्ट जाती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं 3। नवाज शरीफ साहब ने जनरल जावेद नासिर को 1993 में DGISI बना दिया, हालांकि उनका नाम ही नहीं था लिस्ट के अंदर। तो ये तो आइनी तौर पे तो समझे ये समरी की कोई हैसियत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कहा था समरी तो है, उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब बात ये है कि मगर प्रॉब्लम बन चुका है, ये इशू है कि डिफेंस सेक्रेटरी के पास अभी तक जीएचक्यू ने समरी नहीं भेजी। आज ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्लियर कर दिया कि समरी आएगी फ्रॉम GHQ, और GHQ से आगे फिर हमारे पास आएगी, फिर हम 2-3 दिन में ये हो जाएगा। अब सिचुएशन ये बनी हुई है, और ये बाय द वे आम तौर पे ये डिस्कस हो रहा है कि समरी के अंदर नाम 5 कौन से होंगे। 5 ही होंगे या 3? 5, 3, 4 जो भी वो GHQ चाहे। तारीख में तो यही है कि 5 नाम चले जाते हैं सीनियर मोस्ट। अच्छा, अब बात ये है कि एक इशू बना हुआ है सीनियरिटी का। कुछ लोग कहते हैं कि 29 तारीख जिस दिन को जनरल बाजवा ने रिटायर करना है, उस दिन जो 5 टॉप सीनियर मोस्ट होते हैं बाजवा साहब के पीछे, उनके नाम आते हैं। मगर अगर ये मौक़िफ़ लिया जाए तो जनरल आसिम मुनीर 27 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम समरी में नहीं आएगा। अगर 29 तारीख को सीनियरिटी की लिस्ट लेनी है तो उनका नाम नहीं आएगा। अगर आज सीनियरिटी की लिस्ट लेनी है तो आज उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि 27 तारीख तक तो वो सीनियर मोस्ट है। तो एक तो ये इशू बना हुआ है कि अगर आज समरी आती है तो उसके अंदर आसिम मुनीर का नाम नहीं होता, जो कि 27 को जिन्होंने रिटायर करना है। तो क्या अभी फैसला आती है और स्ट्रेट अवे फैसला हो जाता है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ डेजिग्नेट हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ही बिकम्स आर्मी चीफ डेजिग्नेट, हालांकि वो 27 को रिटायर कर रहे हैं, जनरल बाजवा 29 को कर रहे हैं। ये भी इशू है। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगी है, इसमें कुछ तारीख़ के हवाले से भी कुछ मसले हैं। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, उसकी एक तारीख़ हिस्ट्री है। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को निकाला था फ्रॉम DGISI, जिसके ऊपर इतना बड़ा बाद में झगड़ा पड़ा, आपको पता ही है कि, और क्योंकि उन्होंने फाइलें जाके दिखा दी थी कि जी आपके ख़ानदान में ये करप्शन हो रही है। तो जो अभी कुछ दिन पहले जिक्र भी हो रहा था, तो एक तो ये कि खान साहब नहीं चाहते, और खान साहब के जो साथी हैं या दोस्त हैं या हमायती हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, शायद वो भी नहीं चाहेंगे। फिर वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि जनरल आसिफ बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत अहम और बहुत प्रॉपर उनका कैरेक्टर जो है और जो काबिलियत है उनको होना चाहिए। और 27 इज़ 2 days बिफोर दैट, और उससे पहले भी बहुत से रास्ते निकलते हैं किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी को बाईपास करने के लिए, एंड सो ऑन। तो क्या कोई ख़ास टाइम फ्रेम होता है जिसमें के अंदर समरी भेजनी होती है? क्योंकि इस तरह से तो अगर एक शख्स जो है, एक जनरल जो है वो 18 को रिटायर हो रहे हैं, तो दूसरे 27 को हो रहे हैं, और नॉमिनेट करना है 29 को, तो अगर 2-3 बीच में ही हो रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? नहीं, देखिए टाइम फ्रेम आप बात की ना आपने, जनरल आसिफ नवाज़ को 3 माह पहले, 3 से 4 माह पहले उनको आर्मी चीफ डेजिग्नेट बना दिया था। समरी चली गई, अप्रूव हो गई, उनका जी कि जनरल बेज जब रिटायर करेंगे तो जनरल आसिफ नवाज़ बनेंगे। ये बहुत से लोगों को तारीख़ का नहीं पता।
تو وہ تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. تو جب گورنمنٹ کہے, خط لکھے, ڈیفنس منسٹری جی ایچ کیو کو خط لکھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھیج دیں نام, اور ہم اس میں سے ایک سلیکٹ کر کے آرمی چیف ڈیزگنیٹ لگا دیتے ہیں یا آرمی چیف لگا دیتے ہیں, تو وہ تو منسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیفنس منسٹری ڈیپینڈ کرتی ہے آن پرائم منسٹر, تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. تو اس وقت کے جو مگر سینئر موسٹ تاریخ میں یہ ہوا کہ 2-3 ماہ پہلے ایک آدھ دفعہ ہوا ہے, مگر عام طور پہ آخری سٹیجز میں ہی یہ ہوتا ہے. اب 1-2 دن پہلے دوسرے چیف کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اناؤنس ہوتا ہے, سمری منگوا لی جاتی ہے. یہ بڑی ان یوزول سچویشن ہے کہ ایک جنرل جو کہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں فرام اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں, ایسی کم ہی سچویشنز ہوئی ہیں. 1 مہینہ پہلے وہ ریٹائر ہو گئے, 2 مہینے پہلے ریٹائر ہو گئے, تو اور بات. مگر پھر یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ پاور ہے اور استعمال کی گئی ہے کہ کسی کو پیچھے سے اٹھا کے آگے لانا, کسی کو ایکسٹینشن دینا, کسی کو ریٹین کرنا, کسی کو پروموٹ کرنا. اگزامپلز دے دیتا ہوں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے. جنرل پاشا ڈی جی ISI تھے, ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تھی, 1 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تھی, اور وہ آرمی چیف نے دے دی تھی اور پرائم منسٹر نے اوکے کر دیا تھا. تو وہ بھی ہوتا ہے. جنرل کیانی, ان کو وائس چیف بنا کے 4 سٹار لگا دیے گئے. وہ ریٹائر ہونے والے تھے, ان کو 4 سٹار لگا دیے گئے, اور کچھ ماہ وہ رہے ایز وائس چیف, اور اس کے بعد جا کے جنرل مشرف نے ان کو آرمی چیف بنایا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو پروموشنز تو لیفٹیننٹ جنرلز کی بھی ہو جاتی ہیں, ایکسٹینشنز بھی ہو جاتی ہیں. تو آرمی چیف کی بھی ہم نے دیکھ لیا. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی نہ کہ نہیں دی. جی, یہ پہلے تو یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. جب ہوئی تھی تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. گیلانی صاحب نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی. پارلیمنٹ میں یہ معاملہ آتا ہی نہیں تھا, ہو جاتا تھا. اب اس دفعہ ایک قانون بدلنا پڑا کیونکہ کچھ ایشوز بن گئے. عدالت نے کہا جی قانون بدلیں, کلیئر کریں اس بات کو. تو اس لیے پھر اور اس میں پھر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے بھی, نون لیگ نے بھی اور پی ٹی آئی نے, تینوں نے مل کے قانون بدل دیا. تو اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اب یہ گھر جائیں اور جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دیا جائے. تو آج یہ بات شروع ہو گئی ہے جی سینئر موسٹ کو بنایا جائے, سینئر موسٹ کو بنایا جائے. تو اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہے. ہمیشہ ہر چیز کے پیچھے اس قسم کی جب تبدیلی ہوتی ہے یا حسب معمول کے ہٹ کے کچھ چیز ہوتی ہے, تو اس کے اندر یا جی ایچ کیو میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا سیاسی جماعتوں میں کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. عمران خان نے بھی یہ کیا ہے. ٹھیک. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ واضح ہو گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نہیں پسند کرتے, اور اس کے بعد پھر 2 باتیں نکلی کہ آپ میرٹ پہ کریں گے یا آپ سینیورٹی پہ کریں گے. خان صاحب کا پہلے موقف یہ تھا کہ آپ میرٹ پہ کریں گے, اور یہ بھی تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں کروں گا, اور یہاں تک کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کے لیے اور ایکسٹینشن دے دیں. تو اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایک طرف گالی مل رہی تھی جنرل باجوہ کو, ان کے لوگ دے رہے تھے اور خان صاحب خود دے رہے تھے. دوسری طرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ان کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دیں, گورنمنٹ کی چھٹی کرائیں, کیئر ٹیکرز آ جائیں, الیکشن ہو جائے, میں الیکشن جیت جاؤں, میں پھر اپنا آرمی چیف اپاؤنٹ کروں گا اور ان کو آپ ایکسٹینشن دے دیں. تو خان صاحب نے بھی تو ہر قسم کی یو ٹرنز لی ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا. ایک دفعہ اس وقت وہ کہتے تھے میرٹ پہ ہونا چاہیے, اب یہ کہتے ہیں سینیورٹی پہ. تو یہ دیکھنا یہ ہے 2 باتیں کہ خان صاحب نے اب سینیورٹی کی طرف کیوں آ گئے ہیں, ایک, اور یہ جو 26 تاریخ کی جو انہوں نے اناؤنس کیا کہ 26 کو آپ پہنچیں, پنڈی پہنچیں, تو اس کا پنڈی میں 26 کو پہنچنا اور یہ کہنا کہ سینیورٹی, اس کے پیچھے خان صاحب کا کیا سوچ ہے اور کیا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ کا سوال کہ ابھی تک سمری کیوں نہیں آئی. تو اب جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمری کی وجہ سے کیا پرابلم کیا بنی ہوئی ہے. پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر سمری آتی ہے جی ایچ کیو سے ایک نوٹیفیکیشن, ایک لیٹر جاتا ہے, ایک فائل جاتی ہے کہ جی یہ آگے پرائم منسٹر صاحب کو آپ پیش کریں. اس کے اندر عاصم منیر کا نام ہی نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر باقی 5 جرنیلوں کے نام ہوتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہوتا, تو اس سے یہ لگے گا کہ جی ایچ کیو میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ہم ریٹائرمنٹ سینیورٹی کا جو ایشو ہے اس کو 29 سے گنیں گے. 29 کو جو لوگ سینئر ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے ان کا یہ فیصلہ ہے جی ایچ کیو کا
کہ ہم نے عاصم منیر کا نام نہیں ڈالا کیونکہ ہمارے مطابق وہ 27 کو ریٹائر کر رہے ہیں, 29 تک وہ سینئر نہیں ہوں گے. 29 کو جنرل سائر شمشاد, جنرل اظہر عباس, ٹھیک, اس کے بعد جنرل نعمان, اس کے بعد جنرل فیض, اور اس کے بعد جنرل عامر. محمد عامر. یہ 5 نام آئیں گے. اور اگر وہ عاصم منیر کا نام ڈال دیتے ہیں تو پھر ان کا یہ سمجھا یہ جائے گا کہ موقف جی ایچ کیو کا یہ موقف ہے کہ وہ آج سے آپ سینیورٹی لے لیں, اور آج جو ہیں جنرل عاصم سینئر ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ باقی 4 تو وہی رہیں گے, جنرل عامر کا نام نکل جائے گا اور جنرل عاصم کا نام اوپر آ جائے گا. تو اب معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی ایچ کیو کو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جنرل عاصم کو لگانا ہے, ہمارے حساب سے وہ سینئر موسٹ ہیں, اور ہمارا حق ہے کہ ہم جس کو مرضی لگائیں. خان صاحب کا بھی حق تھا نا ایکسٹینشن دینا, ڈی جی آئی ایس آئی کو نکالنا, وہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے, ہمارا بھی یہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے. تو آپ مہربانی کر کے 5 نام بھیجیں, جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں 5 نام, جس میں عاصم منیر صاحب کا نام ٹاپ پہ ہو. اب وہاں سے ہو نہیں رہا ہے. اب اس میں وجہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے کسی وجہ سے, کہ دیکھیے نا, اگر عاصم منیر صاحب کا نام نکل جاتا ہے تو جنرل سائر آگے آ جاتے ہیں, جنرل اظہر آ جاتے ہیں, تو پھر ایک بن جائے گا چیف آف جنرل اسٹاف, ایک بن جائے گا چیف آف آرمی اسٹاف. جنرل سائر اور جنرل اظہر ٹاپ کلاس جنرلز ہیں, اس میں کوئی وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے, مگر باقی لوگ تو ہیں نا, وہ تو بنا رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا آگے آئیے آپ کہ پھر ہوگا کیا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی بس سمری کل یا پرسوں آ جائے گی اور ہم اناؤنس کر دیں گے جمعرات تک, ٹھیک. مگر اس کے ساتھ ساتھ تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں نے کہا کہ اگر عاصم منیر کا نام نہیں آتا تو اس سے پھر کیا سوچا جائے. یہ سوچا جائے کہ جی ایچ کیو میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے, جو لوگ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں اس وقت, جی ایچ کیو میں جنرل اظہر چلا رہے ہیں جی ایچ کیو کو, چیف آف جنرل اسٹاف, اور جنرل سائر جو ہیں کور کمانڈر پنڈی ہے, اور 111 بریگیڈ بھی ان کے انڈر ہے. اینڈ سو دیز آر دا 2 موسٹ پاورفل پیپل آفٹر جنرل باجوہ. جنرل عاصم منیر تو کوارٹر ماسٹر وہاں ان کو پارک کیا ہوا. تو اب سچویشن بڑی نازک کہ کیا کریں گے, جی ایچ کیو کیا کرے گا. جنرل باجوہ, بیسکلی جنرل باجوہ کیا چاہیں گے, اور جو جنرل باجوہ چاہیں گے وہی ہوگا. کوئی آرمی کے اندر بڑا سخت ڈسپلن ہے. اگر جنرل باجوہ چاہیں گے کہ جنرل عاصم منیر ڈال دیا جائے تو نام ڈال دیا جائے گا, اگر وہ چاہیں گے کہ نام ڈالا جائے تو نہیں ڈالا جائے گا.